آپ نے زندگی میں بہت سارے اعمال اور وظائف کیے ہوں گے، لیکن جو عمل آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا عمل ہے۔ بس آپ نے یہ ذکر اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، پھر آپ جتنی رقم اللہ کی بارگاہ سے مانگیں گے نا، 1 گھنٹہ بعد میں گزرے گا اللہ کی مدد مل جاتی ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے جو بھی اپنے رب کو پکارتا ہے، جو اپنے رب کو بلاتا ہے، مخاطب کرتا ہے، التجا کرتا ہے اس کی بارگاہ میں، اس کو ضرور ملتا ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ الصمد آپ جب شہادت کی انگلی کے اوپر اس کو پڑھ کے دم کرتے ہیں نا، تو یقین جانیں یہ ایک خاص عمل ہے، اور اس کے ذریعے خاص قربت ملتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھنا ہے، کیونکہ صدیوں سے لوگ اس عمل کی برکتیں حاصل کرتے آ رہے ہیں، اور لوگ جب بھی کسی کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی حاجت لاحق ہو جاتی ہے، تو بس وہ جتنا مانگتے جاتے ہیں، جو آرزو کرتے ہیں ان کو ملتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ عمل کے لیے آپ نے ترتیب اور طریقہ کار اور وقت، یہ ساری چیزیں سمجھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر سمجھ کر کریں گے انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اب میں آپ کی توجہ اس طرف کروانا چاہوں گا کہ آپ نے اس عمل کو کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، کیا طریقہ ہوگا، اور اس کی ترتیب اور کتنی تعداد پڑھنی ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو اسی ایک ہی ویڈیو کے اندر بتا دوں گا، تاکہ بار بار آپ کو دیگر اعمال اور وظائف کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ کیونکہ جو بندہ ایک بار یہ عمل کر لیتا ہے، انشاءاللہ لاکھوں نہیں کروڑوں تک بات چلی جاتی ہے۔ اس لیے یہ عمل وہ عمل ہے جو سینے میں راز تھا، جو بہت سارے لوگوں کو بتانے کے لیے بےتاب تھا، اور بہت سارے لوگوں کو یہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ بہت سارے لوگ اس عمل سے مستفیض ہو رہے ہیں، دن بدن اس کی برکتیں دیکھنے کو ملتی جا رہی ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی اس وقت آپ نے ڈیرا لگایا ہوا ہے وہی بیٹھ جائیں، اور کیونکہ ہر درد کی دوا صلی علی محمد یہ ہے، اس لیے ہم نے اس کے ذریعے ہی اپنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی حاجتوں کو پورا کروانا ہے۔ آپ نے شروع میں سب سے پہلے جب عمل کا آغاز کرنا ہے، قبلہ کی جانب منہ کر لینا ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے جب آپ بیٹھ جائیں تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک بھی میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں درود پاک کا تعلق یہ اس قدر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے نا، کہ انسان کی کوئی اور عبادت اتنی جلدی اب اللہ کی بارگاہ میں اس کا تعلق مضبوط نہیں کرواتی جتنی جلدی درود پاک اس بندے کا جس نے پڑھا ہے اس کا تعلق اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ منظور کرواتا ہے اور مضبوط کرتا ہے۔ اب کیونکہ درود پاک کے حوالے سے مختلف بارکات اور مختلف واقعات آپ نے سنے بھی ہوں گے اور سنتے رہتے ہوں گے، اب کیونکہ میں آپ کو جو چیز بتانے لگا ہوں، درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے اس عمل کے لیے۔ اس عمل کے لیے آپ نے جو خاص درود پاک ہے وہ درود ابراہیمی ہے، لیکن اس سے پہلے چند ایک چیزیں آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں جن کا پڑھنا آپ پر ضروری ہوگا، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے 3 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ بھی میں عرض کر دوں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد بھی میں آپ کو عرض کرتا چلتا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں گا کہ اس کے ذریعے آپ کس قدر جو ہے وہ مٹی کو بھی سونا بنا سکتے ہیں۔ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں وہ تاثیر ہوگی، آپ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ جس سے جو سوال کریں گے، جس سے جو آرزو کریں گے آپ کو ملتی چلی جائے گی۔ اب سب سے اہم چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ تعوذ ہے۔ تعوذ آپ نے جب پڑھا تو آپ کے عمل کے اندر جو آپ کو ناکامی اکثر ہوتی ہے نا، آپ مختلف اعمال کرتے رہتے ہیں، وظائف پڑھتے رہتے ہیں، جو آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ اس کے ذریعے اس ناکامی سے نکل جائیں گے، یعنی آپ کو کوئی ناکامی کسی قسم کی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نواز دے گا۔ اب کیونکہ اس کے ذریعے جو ہوتا ہے نا یہ تعوذ، یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بندہ پناہ میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیں اس کی تعداد بھی بڑی مختصر سی، شہادت کی جو انگلی ہے نا اس کے اوپر آپ نے اس کے 3 پورے ہیں نا، تو
تو آپ نے تینوں پوروں پہ ایک ایک مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ تو جب پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ اپنے وجود کے اوپر دم کر لیں گے، اور تاکہ آپ کا پورا وجود شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بندہ چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے سے بھی پہلے یہ عمل ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے شیطان اور تمام برائیوں سے، شر سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا ہے، اور اس لیے ہمیں چاہیے مختلف مقامات پر انسان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے میں نے بڑے بڑے واقعات سنے ہیں اور بڑے بڑے واقعات دیکھنے کو بھی ملتے رہے ہیں، اور اس لیے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اس کی تفسیر مفسرین نے بڑی مختلف کی ہے، اور کیونکہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اس تفسیر جلالین کو دیکھ لیں، اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ہر وقت انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان کو ایسی راہ پر ڈال دے جو گمراہی کا رستہ ہے، جو بے دینی کا رستہ ہے، جو اللہ سے دور کرنے والا رستہ ہے۔ شیطان ہر وقت اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ میں انسان کو اللہ سے دور کر دوں۔ دیکھیں انسان کی فلاح اسی ایک کلمے اور دعا میں پوشیدہ ہے۔ ہمہ وقت اللہ کی پناہ میں رہے، جب بھی کوئی عمل کرے شیطان کے شیطان کے وسوسوں سے بچے۔ قرآن و حدیث میں اس کے پڑھنے کے فضائل جہاں بیان کیے گئے وہاں انسانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ نماز میں اونچی پڑھا جائے یا دل میں پڑھنا لازمی ہے، تاکہ نماز میں وسوسوں سے انسان بچے۔ حضرت ماقل بن یسار یہ بیان کرتے ہیں، علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت صرف 3 بار پڑھتا ہے نا تو 70,000 فرشتے، لیکن اس کے ساتھ حضور نے سورۃ حشر کی آخری 3 آیات کے بارے میں بھی بتایا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے اللہ پاک مقرر فرما دیتے ہیں، اور شام تک وہ اس کے لیے دعا استغفار کرتے رہیں۔ اگر وہ اسی دن مر جائے تو شہیدوں میں وہ اٹھایا جائے گا، اور جو شام کو مرے اس کو بھی یہی مرتبہ ملے گا۔ یعنی اگر شام کو آپ پڑھتے ہیں اتنی تعداد میں، صبح بھی اتنی تعداد میں پڑھنے کا معمول بناتے ہیں، دن میں موت آ جائے یا رات میں موت آ جائے، تو یہ برکت اور یہ فضیلت آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دیکھیں پڑھنے والے انسان کا خالق کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، ہر حال میں امید صرف اللہ سے رکھتا ہے، کیونکہ پڑھنا تعوذ یہ نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور ہمارے نبی علیہ السلام سمیت سب انبیاء کرام کا شیوا تھا۔ شیطانی وسوسوں سے تحفظ کے لیے یہ خصوصی دعا ہے، اس لیے ہر وقت اس کی برکتیں انسان کو حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ تو صبح و شام کے اذکار میں اس کو شامل کر لیں۔ برے خواب دیکھ کر حالت غصہ میں ہم بستری سے پہلے، اور جب گدا رینگے، گمراہی کا خدشہ محسوس ہو، شرک کا خدشہ لگ جائے، بے راہ روی کا خدشہ ہو، سفر سے پہلے، سفر پہ پڑاؤ کے وقت، اندھیری میں رات میں چلتے وقت، بادل دیکھ کر، جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں نا سجدے میں پڑھیں، اور وہ اپنے اعضاء، اعمال، تمام مخلوقات، زندگی میں اتار چڑھاؤ، ثروت و غربت کے شر سے، دکھ، تکلیف، بیماری اور تکلیفیں جتنی بھی ہوتی ہیں، جادو کی نظر بد، دشمنوں کے سر، بڑا پڑوسی، فتنے، عذاب قبر، عذاب الہی سے بچنے کی یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جو چاہتا ہے صبح و شام، سفر، حضر، امن، جنگ، سوتے جاگتے، بیت الخلاء جاتے وقت، یہ ساری چیزیں اس کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اس کا پر کرم کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں، اس پر ہر مصیبت آفت جو ہے وہ اللہ پاک دور فرما دیتا ہے۔ تو اتنے زیادہ اس کے انعامات ہیں جس کی تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے، لیکن پڑھیں گے آپ اسی عمل کے ذریعے ہی اور اس عمل کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے دوستو جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی تعداد جو ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں، یہ آپ کے عمل کا آغاز ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ جب آغاز کیا جاتا ہے تو پھر 100% کامیابی مقدر بنتی ہے۔ اگر ترتیب اور طریقے کا خیال نہ کیا جائے تو پھر بہت ساری ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ اکثر اس وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ عمل کی پیروی نہیں کرتے، عمل کو اس کی ترتیب کے مطابق نہیں پڑھتے، اس کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے، وہ جلد بازی کر جاتے ہیں۔ دیکھیں جب اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، تو پھر ہمیں چاہیے ہم بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ والوں نے جیسے پڑھ کر برکتیں حاصل کی ہیں اس کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی غیبی مدد آئے گی۔ دیکھیں بات چھوٹی چھوٹی چیزیں اور مختصر نیکیوں سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور اس میں یہ آیہ مقدسہ بھی شامل ہے جس کے ذریعے
لیے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ملتی، کیونکہ اس کے اندر 3 اسم مبارک موجود ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ جب ان کو اکٹھا ایک ساتھ پڑھیں گے تو جیسی قوت آپ چاہتے ہیں، جیسی طاقت آپ چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ملے گی اور آپ کو مایوسی بھی نہیں ہوگی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس آیہ مقدسہ کے ہوتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں۔ دیکھیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ کو میرے اور آپ کے نبی پر نازل فرمایا ہے، اس کے علاوہ اور کسی پر نازل نہیں کی۔ یہ 2 نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے کہ ان پر یہ آیہ مقدسہ اتاری ہے۔ حضرت جابر بھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی تھی، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہوگی، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا جس چیز پر یہ میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ تو جب عمل کے شروع میں آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ضرور اس میں برکت ملے گی، آپ کو راحت ملے گی، آپ کو سکون ملے گا، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب انسان کے اندر اخلاص ہو، انسان کے اندر محبت ہو، انسان کے اندر چاہت ہو۔ اب یہ 2 چیزیں آپ نے پڑھ لی۔ تیسرے نمبر پر جب آپ نے جو چیز میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں اس کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ برکتیں بے حساب ملیں گی، لیکن یہاں آپ کا تصور اپنے رب کی طرف غالب ہونا چاہیے، دل میں کسی قسم کا وسوسہ نہیں آنا چاہیے، دل میں کوئی ایسا غلط خیال نہ آنے دیں، تاکہ عمل میں مکمل روحانیت آپ کو ملے، مکمل طاقت آپ کو ملے۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب آپ وضو کریں نا تو تب بھی اس کو ضرور پڑھیں، یعنی اس عمل کے لیے جب وضو کرنے لگیں تو 1 مرتبہ اس کو ضرور پڑھ لیا کریں، اور جب پڑھیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا، جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے، اور اسی وجہ سے اس کی برکت سے کئی گناہ گاروں کے اللہ پاک نے بخشش فرمائی ہے۔ اب میں آپ کو مکمل ترتیب جو عرض کر رہا ہوں نا، جب آپ نے وضو کرنا ہے، آپ نے بڑے تحمل بردباری کے ساتھ 4 وضو کے فرض مکمل کرنے ہیں، سنت کے مطابق وضو کریں۔ پہلے ان دونوں چیزوں کو جو میں نے آپ کو عرض کی ہیں، جو 3 بار آپ نے پڑھنی ہیں، تو ان کو آپ نے ایک بار وضو سے پہلے پڑھنا ہے۔ جب وضو کرنے لگنا ہے تو ایک بار ان دونوں چیزوں کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد وضو مکمل کرنے کے بعد جب بیٹھ جائیں تو پھر آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد پڑھنے کے بعد دیکھیں، ایک گناہ گار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ایک دن ایک مدرسے کی طرف سے گزرا، ایک پڑھنے والے نے اس آیہ مقدسہ کو پڑھا، اسے سن کر میرے دل میں اللہ تعالیٰ کے نام کی شرینی مٹھاس نے اثر کیا، اور اسی وقت میں نے سنا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ہم 2 چیزوں کو جمع نہ کریں گے، ایک اللہ کے نام کی لذت، دوسرا موت کی تلخی۔ پھر مرنے کے بعد پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم خیر و برکت چاہتے ہیں، ہر نیک کام کے آغاز میں اس کو پڑھنا شروع کر دیں، بصورت دیگر تمہارے فعل میں شیطان لعین شریک ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ خالد بن ولید سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا تھا آپ ہمیں ایسی نشانی بتائیں جس میں ہمارا اسلام پر حقانیت واضح ہو جائے۔ آپ نے زہر قاتل منگوایا اور اس کو پڑھ کر آپ نے پی لیا، اللہ کے فضل و کرم سے ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر آتش پرست ساختہ پکار اٹھے دین اسلام پر حق ہے، ہمیں بھی کلمہ پڑھائیں اور دائرہ اسلام میں داخل کر لیں۔ اب دیکھیے کتنی مبارک گھڑیاں ہیں، کس قدر اسلام کی حقانیت ہے، کس قدر اسلام اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے واضح کر رہا ہے تاکہ لوگ دین اسلام کی طرف راغب کریں اور راغب ہو جائیں اور دین اسلام کی پیروی کریں، تاکہ ان کو یہ سارے انعامات اللہ کی بارگاہ سے ملنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ تب ہوتا ہے جب انسان کا یقین پختہ ہو، یقین کامل ہو، تو پھر ساری باتیں بن جاتی ہیں، معاملات سدھر جاتے ہیں، اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اتنا پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیں گے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم کو جب آپ نے پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، تو جو تعداد میں نے آپ کو بتائی اس کے برابر پڑھیں گے۔ درود پاک صرف 7 بار پڑھیں گے۔ دیکھیں ہفتے کے اندر دن 7 ہوتے ہیں تو 7 بار آپ پڑھیں گے۔ اس کو چاہے تو شہادت کی انگلی پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، جیسے آپ کو آسانی ہو ویسے ہی آپ اس کو پڑھیں۔ تو درود پاک پڑھ کر پھر آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کی جو تعداد میں عرض کرنے لگا ہوں اس تعداد کے برابر پڑھنا۔ اس کے بعد چند ایک دعائیں ہوں گی جو بڑی خاص ہیں اور جس کے پڑھنے کے بعد کوئی
دعا اللہ کی بارگاہ میں رد ہوتی ہی نہیں ہے، وہ دعا آپ نے پڑھنی ہوگی صرف 3 مرتبہ، تو عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد 7 بار درود پاک پڑھ کر اللہ کے حضور جو دعا مانگی جائے گی اللہ ہر حاجت کو پورا فرما لے۔ دیکھیں ایک روز ابو جہل اور چند کافر ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک سائل نے آ کر سوال کر دیا۔ انہوں نے سائل سے تمسخر کے طور پہ کہا تم حرم میں چلے جاؤ، وہاں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بیٹھے ہیں، وہ تم کو بہت سارا مال دے دیں گے کیونکہ وہ بڑے سخی ہیں۔ سائل یہ سن کر حضرت علی المرتضیٰ کے پاس چلا گیا اور کہا اللہ مجھ پر مرحمت فرمائیے، میں تنگ دست ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس بھی بظاہر کوئی چیز نہ تھی جو سائل کو دیتے، لیکن فراست سے جان گئے کہ کافروں نے تمسخر کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھا، ایک روایت میں 3 بار پڑھا، پڑھ کر سائل کے ہاتھ پر پھونک ماری، فرمایا تھیلی کو بند کر لے، کافروں کے سامنے جا کر ہاتھ کھولنا۔ جب سائل کافروں کے پاس ہے، انہوں نے پوچھا تجھے علی نے کیا دیا ہے؟ اس نے مٹھی کھولی تو سونے کے دینار سے بھری ہوئی تھی، یہ دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے، جبکہ ایک روایت کے مطابق ایک قیمتی گوہر مٹھی میں آ گیا۔ سبحان اللہ، یہ درود پاک کی برکت ہے۔ جب انسان اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے تو مٹی بھی اللہ سونا بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کے بڑے بڑے انعامات ہیں، اس کی بڑی بڑی برکتیں ہیں۔ اخلاص کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، چاہت کے ساتھ پڑھیں، یہ موقع ضائع نہ کریں۔ آج ویسے بھی ماہ جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو آپ اس عمل کو کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی لمحے، جب بھی ضرورت پڑ جائے فوری طور پہ اس کو کر لیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اب یقیناً آپ کو اتنی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، جو ترتیب، جو طریقہ بتا رہا ہوں، اکثر اعمال اسی طرح شروع کیے جائیں تو اعمال کے اندر کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ اتنی چیزیں پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے جب درود پاک پڑھا تو اب اللہ الصمد کا جیسے میں نے آپ کو ورد بتایا ہے، آنکھیں بند کر لیں، تصور اپنے رب کا رکھیں، تسبیح لے لیں، اس کے اوپر پڑھتے جائیں، گنتی بھی ساتھ ہوتی جائے گی، تعداد میں کمی پیشی نہ کریں۔ 1 دن عمل کریں، 2 دن کریں، 3 دن آخر بالکار 3 دنوں میں آپ کو جو چاہیے، جو چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو ضرور مل کر رہے گی۔ وہ جتنا بھی قرض ہے سارا اتر جائے گا، بے اولادی ہے اولاد کی امید لگ جائے گی، بے روزگاری ہے روزگار مل جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، کوئی جو ساری زندگی نہیں مل سکا، وہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ذریعے عطا فرما دے گا، کیونکہ اللہ الصمد یہ کوئی عام اس میں مبارک نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر حال میں بے نیاز ہے اور مخلوق اس کی محتاج ہے، اس کی عظمت اور صفات لامحدود ہیں، تمام معاملات میں مخلوق کو اسی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ یہ صورت اخلاص جس کا نام ہی اخلاص ہے، یہ نام بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وعدہ نیت اور اس کی تمام صفات کو بیان کرتی ہے۔ بے نیازی اس کے معنی ہے اللہ الصمد کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، جو کائنات کی ہر شے اس کی محتاج ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں، اور جو اس کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ جب اتنے انعامات آپ کو اس ایک عمل کے ذریعے مل رہے ہیں، بھلا پھر بندہ اس عمل کو چھوڑ کر اور کہیں کیسے جا سکتا ہے؟ ایک بات تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ عمل آپ کو وہ عروج دے گا، وہ ترقی دے گا جو آپ کو آج تک نہیں مل سکی۔ تو دوسرا، اس عمل کی برکت جو آپ کو نصیب ہوگی، کائنات کی مدد آپ کو ملے گی۔ ہر قسم کی پریشانی، دکھ، تکلیف میں مخلوق اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے کیونکہ وہی سب کو دینے والا ہے، وہی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، اس لیے آپ نے اس کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہے۔ ہماری ہر روز فجر کی نماز کے بعد خصوصی دعا ہوتی ہے، اور آج رات تو خصوصی پروگرام ہے جو درود پاک کا ہوتا ہے اتوار کی شام کو عشاء کے بعد، جس میں گھنٹہ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد درود پاک کی برکت سے اللہ کے حضور دعا کی جاتی ہے، اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اس دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے آپ 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو اس دعا میں ضرور شامل ہوا کریں، کیونکہ دیکھیں جو اجتماعی دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تو آپ جب اجتماعی دعا میں اپنا نام شامل کروائیں گے، دیکھیں دعا کے بڑے واقعات ہوتے ہیں، اور آپ نے جب یہ عمل مکمل کر لینا ہے تو عمل کو مکمل یہ 786 مرتبہ آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، جو ذکر میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو 786 بار پڑھیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھا 7 بار، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ اٹھا کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ایک بار درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے دعا کے اندر ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ اس کے بعد پھر اپنا جو حاجت ہو، جو چیز آپ طلب کرنا چاہتے
چاہتے ہیں، جو چیز لینا چاہتے ہیں، اس کو اللہ کی بارگاہ سے مانگیں، آپ کو ضرور ملے گا۔ دیکھیں دعا جو ہوتی ہے یہ عبادت کا مغز ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ وظیفہ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد دعا نہیں کرتے، جس وجہ سے وہ ناکام ہوتے ہیں۔ دیکھیں دعاؤں کی قبولیت جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور ہوتی ہے، جو اخلاص کے ساتھ دعا مانگی جائے، جو محبت کے ساتھ مانگی جائے، کیونکہ ساری عبادت کا مغز ہی دعا کو کہا گیا ہے۔ اور اگر میں آپ کو ساری چیزوں کا لب لباب بتاؤں تو یہ سارے عمل کی جو طاقت ہے وہ دعا ہے، اور دعا ہی مومن کا ہتھیار ہے۔ اور اس دعا کا اس ہتھیار کو آج آپ استعمال اس طرح کریں گے جو طریقہ آپ کو میں نے عرض کیا ہے، تو پھر آپ انشاءاللہ آپ اپنے اس ہتھیار کو کامیابی کے ساتھ چلتا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ دعائیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرور قبول کرتا ہے۔ اب جو دعا میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ایک صحابی نے پڑھی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا، پھر صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ یہ صحابی جو دعا پڑھ رہا ہے نا، اب یہ اللہ کی بارگاہ سے جس چیز کا سوال کرے گا اللہ پاک اس کو ضرور قبول عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے بڑا تعجب کیا، یا رسول اللہ یہ جو بھی مانگے؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ صحابہ نے تعجب کیا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کیونکہ اس نے ایسی دعا پڑھی ہے جس کے پڑھنے کے بعد اللہ پاک کبھی بھی اس بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو وہی دعا تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا بھئی، آپ نے وہی دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے اس کو ذرا سن لیں، اور تعداد بھی میں نے آپ کو عرض کر دی ہے۔ اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ جب یہ اتنی بار عمل کر لیں، وظیفہ پڑھ لیں، یعنی کہ جو ذکر میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی تعداد مکمل کر لیں، تو شہادت کی انگلی پہ آپ نے دم کرنا ہے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ تو یہ ترتیب اور طریقے پر عمل کریں گے، کامیابی قدم چومے گی۔ وہ دعا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔